بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہ عربک سلیبس پڑھ رہے ہیں انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے لیے، اور یہ ہم شروع کر رہے ہیں پروس. تو چلیے ہم اب پڑھیں گے پروس میں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پورے کتنے سیکشن ہیں؟ 4 سیکشن آپ کو پڑھنا ہے. اس سے پہلے بھی آپ کو یہ چیز بتائی جا چکی ہے. 4 سیکشن پڑھنا ہے. سیکشن فرسٹ سیکشن ہے پروس، اور سیکنڈ ہے پوئٹری، تھرڈ ہے گرامر، اور لاسٹ ون نان ڈیٹیل. یہ 4 سیکشن آپ کو پڑھنا ہے. اب جو ہم پڑھ رہے ہیں پروس کا ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے پروس. یہ ہے پروس. پروس میں ٹوٹل 6 لیسنس ہے. ہم اس کی بھی تفصیل پڑھیں گے. سب سے پہلے 6 لیسن ہے. فرسٹ لیسن کا نام ہے دروس من القرآن الکریم. آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے رومن اسکرپٹ میں بھی لکھا گیا ہے تاکہ پروننسیشن میں پڑھنے میں آسانی ہو. اور سیکنڈ لیسن کا نام ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ہر لیسن کے وقت اس لیسن کے نام بھی آپ کو بتایا جائے گا. اور تھرڈ لیسن ہے الحوار. فورتھ لیسن ہے تلنگانہ الذہبیہ. اس کے بعد ففتھ ون لیسن ہے اے پی جے عبد الکلام. ففتھ لیسن کا نام ہے اے پی جے عبد الکلام. اور 6 ون لیسن کا نام ہے الطبیعہ. یہ 6 لیسن آپ کو پروس سیکشن میں پڑھنا ہے. اس وقت ہم سب سے پہلے پڑھیں گے دروس من القرآن الکریم. تو دیکھیے یہاں پہ ہم شروع کر رہے ہیں دروس من القرآن الکریم. دروس من القرآن الکریم میں چند سورتیں آپ کو پڑھنا ہے. یعنی 4 سورے کا ٹرانسلیشن اور اس کی سمری، اس کا ایکسپلینیشن آپ کو پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم یہاں پہ ٹرانسلیشن پڑھیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ سمری آئے گی. سمری اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. اردو میں میں نے خود بیان کیا ہے، میں نے خود کہا ہے، اور انگلش میں لکھی ہوئی ہے. جس میں آسانی ہو وہ سمری اس لینگویج میں لکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے. پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام کے تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے. الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. یہ تھا اس سورہ کا ترجمہ. اس کے بعد اس سورہ کی سمری پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ سورہ فاتحہ کی سمری ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے یا سنیں گے. سورہ فاتحہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 7 آیتیں ہیں، اور اس کے مختلف نام ہیں. سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں. ایک ہے فاتحۃ الکتاب، اور ایک نام ہے سورۃ الشفاء، اور ایک نام ہے سورۃ السبع المثانی، سورۃ الواقیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الکنز، سورۃ الشفاء. بہت سے نام ہیں. فاتحہ کے معنی آتے ہیں ابتدا کرنا، شروع کرنا.
اس وجہ سے اس سورہ کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا کیونکہ یہ سورہ قرآن پاک کا شروع سورہ ہے، پہلا سورہ ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اس سورہ کے متعلق، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس شخص نے یہ سورہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو نماز کے لیے اس سورہ کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا بھی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکیے، انشاءاللہ ہر بیماری سے شفا نصیب ہو جائے گی۔ اور حقیقت میں یہ سورہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو ایک طریقہ سکھایا ہے کہ اپنے رب سے مانگنا ہے تو کس طرح مانگا جائے۔ جیسا کہ آپ ابھی ترجمہ پڑھے تھے سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، پہلے کی آیتوں میں، ابتدا کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریف ہے، اس کے بعد مانگنا ہے۔ جب کسی سے مانگا جائے تو سب سے پہلے اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس سورہ میں پہلے کی آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے کہ تمام کی تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ کون اللہ رب العزت؟ سارے جہاں کا جو مالک ہے، رب ہے، پرورش کرنے والا ہے، اس رب کی عبادت ہے، اس رب کی تعریف ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، اتنا بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے کہ اس دنیا میں بندے گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی پھر بھی انہیں نعمتوں سے نوازتا ہے، دنیا میں عذاب نازل نہیں کرتا۔ اتنا بڑا رب ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پرورش کس طرح کرتا ہے، اپنے بندوں کو رزق کس طرح پہنچاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے گزارش کرے کہ اے اللہ، میں اس دنیا کے سارے انسانوں کو، جانور کو اور جنات کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں، کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ یہ ناممکن ہے، یہ کام صرف اور صرف میرا ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام بار بار عرض کرنے لگے، گزارش کرنے لگے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کوشش کر کے دیکھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سارے جنات کو جنگل کے لکڑیاں کاٹنے کا حکم دیے، کاٹی گئی، سارے جنات نے جنگل کے لکڑیاں کاٹی، ان جنگلات کے لکڑیوں پر کھانا تیار کیا گیا۔ کس کے لیے؟ سارے لوگوں کے لیے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہے کہ سب کو بلاؤں گا تو مشکل ہو جائے گی، ایک ساتھ نہیں کھا سکتے۔ اس وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے پہلے سمندر کی مچھلیوں کو دعوت دیے کہ وہ آ کر کھانا کھائے۔ ابھی مکمل مچھلیاں نہیں آئے، صرف ایک مچھلی آئی جو بہت بڑی تھی، وہ ایک مچھلی آئی، وہ سارا کھانا جو سارے انسانوں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا، ایک لقمے میں ختم کر دی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی، سلیمان میری دعوت تو مکمل نہیں ہوئی، میرا تو پیٹ ابھی نہیں بھرا، مجھے اور چاہیے۔ اور مچھلی کہنے لگی، سلیمان روز آنا میرا رب ایسے 2 لقمے کھلاتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی ایسے 2 لقمے ایک مچھلی کو کھلاتا ہے، جو کھانا، جو رزق پکایا گیا تھا، تیار کیا گیا تھا سارے لوگوں کے لیے، اور وہ
ایک ہی لقمہ ہے ایک مچھلی کا، تو سوچئے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مخلوق کو کتنا کھانا کھلا رہا ہے، کتنا بڑا فضل ہے اللہ کا، اور ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اور جو قیامت کے دن کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت میں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں پہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی چلے گی، اسی کی بادشاہت ہوگی، وہی شہنشاہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی کسی اور کا حکم نہیں چلے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں سے دعا شروع ہو رہی، یہاں سے ابھی اللہ کی تعریف بیان ہو رہی، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ کیوں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ عبادت کرنے کے قابل صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جا سکتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس کے سامنے ہم سر جھکائیں، جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، ہر چیز اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ کوئی ذات اور ایسی نہیں ہے جو ہماری حاجتوں کو پوری کر سکے، کوئی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری ضروریات کو پوری کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہماری ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اللہ ہی سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ اب یہاں سے دعا شروع ہے، اے اللہ تو اتنا بڑا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے، تیرے ہی سامنے سر جھکاتے ہیں اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کوئی اور تو دینے والا ہے ہی نہیں، صرف اور صرف تو ہی ہے۔ اس وجہ سے اب ہماری دعا یہ ہے، کیا دعا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اصل یہی چیز ہے، ہم کو دنیا میں سیدھے راستے پر چلنا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا کس کا سیدھا راستہ؟ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، جس پر تو نے فضل کیا، جس پر تو نے احسان کیا، ایسے لوگوں کے راستے پر چلا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی سکھا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ کون؟ دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، من النبیین، نبیوں والا راستہ، والصدیقین، سچوں کا راستہ، والشہداء، شہیدوں کا راستہ، والصالحین، اور نیک لوگوں کا راستہ، اولیاء اللہ کا راستہ۔ یہ راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے صحیح راستہ، ان لوگوں کو فالو کریں گے، ان لوگوں کی اتباع کریں گے، ان لوگوں کی طرح عمل کریں گے، ان لوگوں کی طرح ہم زندگی گزاریں گے، تو سمجھنا ہم سیدھے راستے پر ہیں اور کامیاب ہو سکتے۔ آگے اللہ کا ارشاد ہے، ہم دعا مانگ رہے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، تیری لعنت برسی، تیرا غصہ نازل ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا، یہود اور نصارہ، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا۔ ہم دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھے راستے پر چلا، انبیاء کے راستے پر چلا، صحابہ کے راستے پر چلا، اولیاء کے راستے پر چلا، اور ان کے راستے پر مت چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں لیکن عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ سورہ ہم کو اس کا ترجمہ یاد رکھنا ہے، اس کی تفسیر یاد رکھنا ہے، اس کا ایکسپلینیشن یاد رکھنا ہے، تاکہ جب بھی ہم نماز پڑھے ہمارے ذہن میں آئے اور دعا مانگے اور ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے کہ میں دعا یہ کر رہا ہوں اور عمل کچھ اور کر رہا ہوں۔ اگر یہ ذہن میں آ جائے، امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ تھی سورہ فاتحہ کی سمری اور ایکسپلینیشن۔ آپ کے استاد محترم نے جو آپ کو پڑھایا ہے، جو لکھایا ہے، وہ بھی سمری آپ ایگزام میں لکھ سکتے، یا جو اب تھوڑی بہت تفسیر اور چھوٹا ایکسپلینیشن جو سنے وہ بھی آپ سمری میں لکھ سکتے ہیں۔ ابھی آپ تفسیر سمری اردو میں سنے تھے، یہ سمری ہے انگلش میں، جس میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو اردو میں آسانی ہے تو اردو میں لکھ سکتے، اور اگر آپ کو انگلش میں آسانی ہے
تو यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद सूर्य अस्र है, सूर्य अस्र का तर्जुमा पढ़ेंगे हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन इंसान नुकसान में है, घाटे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करे और हक पर जमे रहने और सब्र करने की आपस में तलकीन करते रहे। ये था इसका तर्जुमा। इसकी समरी और एक्सप्लेनेशन इसके बाद आएगा, और उसके बाद फिर इंग्लिश में भी समरी उसकी लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप सूर्य अस्र का तर्जुमा सुने थे। अब जो पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम सूर्य अस्र की समरी और एक्सप्लेनेशन है। पहले मैं आपको वाज़ेह कर दूं, बता दूं कि आप एग्जाम में आपके उस्ताद मोहतरम, आपके अरबिक लेक्चरर ने जो एक्सप्लेन किए थे, ये जो समरी आपको लिखाए थे वो भी लिख सकते, या अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो भी आप समरी लिख सकते, या जो इससे पहले अभी लिखी हुई थी इंग्लिश में या आगे आ रही है इंग्लिश में लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते। और जिसको उर्दू आती, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। तो ये सूरा है सूर्य अस्र। सूर्य अस्र भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और इसमें टोटल 3 आयतें हैं। और इस सूरे में अल्लाह तबारक व तआला कसम खा के चंद चीजें इरशाद फरमा रहा है। सबसे पहले यह सोचे आप कि कसम खाने वाला कौन है? कसम खाने वाला अल्लाह है। और अल्लाह तबारक व तआला कसम खा के इरशाद फरमा रहा है कि सारे के सारे लोग नुकसान में हैं, खसारे में है, परेशानी में है। क्या अल्लाह की कसम झूठी हो सकती? नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला कसम खा के इरशाद फरमाया कि सारे के सारे लोग नुकसान में है, परेशानी में, सिवाय चंद लोगों के। और एक बात, अल्लाह ने कसम किसकी खाई? जमाने की। यहां पे एक बात वाज़ेह कर दूं, और हम हमेशा कहते हैं जमाना बहुत बुरा चल रहा है, जमाना बहुत बुरा चल रहा है, जमाना खराब हो गया। बात गलत है। ये जमाना बुरा नहीं है, ना जमाना बुरा था, ना है, ना रहेगा। हम लोग बुरे होते हैं, बुराई हमारे अंदर आती है, बुराई इंसानों के अंदर आती है। जमाना कभी बुरा नहीं होता, और जमाने को कभी गलत भी नहीं बोलना चाहिए। अगर जमाना गलत होता, जमाना बुरा होता, तो अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। अल्लाह ने कसम खाई, मतलब यह है कि जमाना बुरा नहीं है, बुराई हमारे अंदर है। तो अल्लाह तबारक व तआला कसम खा के इरशाद फरमा रहा है कि सारे के सारे इंसान, सारी इंसानियत नुकसान में है, खसारे में है, सिवाय 4 लोगों के। कौन है? ईमान वाले। इल्लल्लज़ीना आमनु, जो ईमान लाए, जो अल्लाह पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने पर ईमान लाए, वो लोग कामयाब है। सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, आगे अल्लाह और एक चीज वाज़ेह कर रहा, और एक चीज इरशाद फरमा रहा, वामिलुस्सॉलिहात, नेक अमल भी करे। सिर्फ ईमान लाने से कामयाबी नहीं मिल सकती, ईमान के साथ साथ नेक अमल भी होना, गुनाहों से बचना भी बहुत जरूरी है। गुनाहों से नहीं बच रहे और हम ये समझेंगे कि सिर्फ ईमान ही काफी हो जाता जन्नत में जाने के लिए, ये बात सही नहीं है। ईमान के साथ साथ अमल सालेह होना जरूरी है, नेक अमल का होना बहुत जरूरी है। नमाजों का होना, बड़ों का अखलाक, अल्लाह के अहकामात की फर्मा बरदारी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारना, ये चीजें भी बहुत जरूरी है। 2 चीजें, एक तो ईमान और नेक अमल। उसके बाद अल्लाह आगे इरशाद फरमा, वतवासौ बिल हक, हक पर जमे रहना। ऐसा नहीं कि ईमान लाए और कुछ परेशानी आ गए तो हक छोड़ दिया हम, ऐसा नहीं। हक पर जम के रहना और दूसरों को हक की तलकीन करना, दूसरों को हकीकत बताना, हक बताना, इस्लाम बताना। वतवासौ बिल हक,
वतवासौ बिस्सब्र, और सबर पर जमे रहना, सबर करते रहना और दूसरों को सबर की तलकीन करना। ईमान ला लिए और ईमान लाने के बाद अमल भी कर रहे हैं, हक पर भी जमे हुए, तो तकालीफ जरूर आएंगे। तकालीफ अगर आए तो हम इस्लाम को नहीं छोड़ना है, सबर करना है, खुद भी सबर करना है और दूसरों को सबर की तलकीन भी करना है। ये थी सूरह असर की मुख्तसर शॉर्ट समरी। आपके उस्ताद मोहतरम ने जो समरी आपको लिखाई है, जो बुकों में आप पढ़े हैं, वो भी समरी आप लिख सकते हैं, या जिसको ये आसानी दिखे ये भी लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ ज्यादा मालूम है और हकीकत में वही तफसीर है तो आप वो भी लिख सकते हैं। उर्दू में समरी के बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे समरी इंग्लिश में लिखी हुई है, जिसको जिसमें आसानी है। आपको इंग्लिश में लिखना है, ये देख के लिखिए। आपको उर्दू में लिखना है, वो सुने और अपनी तरफ से, अपने ओन से, एज इट इज नहीं, उसी के लिहाज से पूरी समरी लिखना है। इसके बाद है सूरह कौसर। इसका तर्जुमा हम पहले पढ़ेंगे। इन्ना अअतैनाकल कौसर, यकीनन ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्न शानिअका हुवल अबतर, यकीनन आपका दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। ये था तर्जुमा सूरह कौसर का। इसके बाद हम सूरह कौसर की समरी पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इंग्लिश में समरी लिखी हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी आप सूरह कौसर का तर्जुमा सुने थे। इंशाल्लाह अब इस वीडियो में अब सूरह कौसर की समरी और एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। ये सूरा भी मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ और इसमें भी 3 आयतें हैं और इसमें अल्लाह की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो फजल हुआ, जो एहसानात हुए, उसका तज़किरा है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको कौसर अता किए। कौसर अता किया। कौसर किसको कहते हैं? तमाम के तमाम नेमतों को कौसर कहते हैं, तमाम के तमाम खैर को नेमत कहते हैं। वो भी है जो हमारे दरमियान मशहूर और मारूफ है, कौसर, हौज़े कौसर, वो भी कौसर मुराद है। और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया और आखिरत में जितने भी फजल, जितने भी एहसानात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए, वो तमाम के तमाम खैर कसीर कौसर है। इन्ना अअतैनाकल कौसर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खैर कसीर, बहुत ज्यादा भलाइयां हमने अता की, जिसका शुमार ही नहीं कर सकते। अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतना बड़ा फजल किया, इतने ज्यादा एहसानात किए कि हम उसका तज़किरा ही नहीं कर सकते, शुमार ही नहीं कर सकते। और अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बुलंद किया। आप अजान सुनते हैं, जब कभी अल्लाह का नाम लिया जाता है, साथ में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लिया जाता है। दिन में कितने मरतबा अज़ान होती है? 5 मरतबा, और 5 मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। नमाज कितनी मरतबा पढ़ी जाती है? हर नमाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजा जाता है, दरूद पढ़ा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फजल नहीं है, ये भी फजल है। बल्कि शायद आपको मालूम है, कोई सेकंड ऐसा नहीं है जिस वक्त अज़ान ना होती हो। दुनिया में कहीं ना कहीं हर लम्हा, हर सेकंड में अज़ान होते रहती है। मतलब दुनिया में हर सेकंड में अल्लाह का नाम भी बुलंद होता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी बुलंद होता है। यह है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत। दुश्मन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन उस जमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینا چاہتا، عزت عطا کیا، اتنی زیادہ عزت عطا کیا کہ آخرت تک، بلکہ آخرت میں بھی دنیا کے ہر لمحہ اللہ کا بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نام بلند ہوتے رہتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ فصلی لربک ونحر، دوسری آیت میں اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، تو آپ کا کام ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی دیجیے۔ دیکھیے اللہ حکم کس کو دے رہا ہے نماز پڑھنے کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو ہمارے لیے کیا حکم نہیں ہے؟ ہم تو کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تو نماز کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، اور قربانی کی استطاعت ہو تو قربانی بھی ادا کرنا ہے۔ ان شانئک ھو الابتر، آخری آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، اے محمد آپ کے دشمن ہی بے نام و نشان ہوں گے، عزت تو آپ کی ہوگی، ذلت دشمنوں کی ہوگی، آپ کا نام بلند ہوگا، ان کا نام و نشانی نہیں ہوگا، آپ کو ساری دنیا یاد کرے گی، انہیں کوئی یاد ہی نہیں کرے گا، آپ کو یاد کریں گے تو درود پڑھے گی، درود پڑھیں گے، آپ کو یاد کریں گے تو درود شریف پڑھیں گے، اور دشمنوں کو یاد کریں گے تو ان کے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ آپ کی جو اتباع کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، اور جو آپ کے دشمنوں کی اتباع کریں گے اور جو آپ کے دشمنوں کو فالو کریں گے وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا اور آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ تو یہ تھی سورہ کوثر کا ایکسپلینیشن اور سمری۔ آپ کے استاد محترم کا لکھائے ہوئے بھی تفسیر اور سمری ایگزام میں لکھ سکتے ہیں، اور یہ جو ابھی تھوڑی بہت مختصر سی تفسیر اور ایکسپلین تھا یہ بھی آپ ایگزام میں لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سمری کے بعد، ایکسپلینیشن کے بعد، یہاں دیکھیے انگلش میں سمری لکھی ہوئی ہے، آپ کو اگر انگلش میں آسانی ہے تو انگلش میں دیکھ کے لکھے، یا اردو میں آسانی ہے تو جو میں نے تفصیل ابھی بیان کی ہے، جو کہا ہے، وہ بھی سمری میں آپ لکھ سکتے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ پڑھیں گے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد آیت ہے لم یلد ولم یولد، خدا نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کے بعد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ یہ تھا سورہ اخلاص کا ٹرانسلیشن اور ترجمہ۔ اس کے بعد ہم اس کی سمری پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ سورہ اخلاص کا ترجمہ سنیں، انشاءاللہ اب ہم اس کا ایکسپلین اور اس کی سمری سنیں گے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 4 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ بھی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مشرکین، اس زمانے کے مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ہے، ذرا بتائیے تو صحیح اللہ کیسا ہے، اللہ کی صفات کیا ہے، ذرا بتائیے۔ تو ان کے اس سوال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا، قل هو اللہ احد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بار بار آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ اللہ ایک ہے۔ یہاں سے اللہ کی صفات شروع ہو رہے ہیں، اور اس سورہ میں توحید کا بیان ہے۔ توحید یعنی ہر چیز میں اللہ کو ایک ماننا، اللہ اپنی ذات میں بھی ایک ہے اور صفات میں بھی ایک ہے، اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایمان کے لیے
سب سے ضروری چیز ہے توحید کا ہونا. اگر انسان کے اندر توحید کے علاوہ شرک آ گیا تو وہ شرک اسے جہنم میں لے کے جائے گی. تو ہمیں خالص توحید اختیار کرنا چاہیے، صرف اور صرف اللہ کو ایک ہی ماننا چاہیے، اللہ ہی کو ماننا چاہیے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے ساتھ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ، جیسا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ اولاد دینے والی ذات، رزق دینے والی ذات، ہر کام کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے. دوسرے قوموں کا عقیدہ ہے اولاد دینے والی کوئی اور ہے، رزق دینے والی کوئی اور ہے. یہ غلط چیز ہے، یہی شرک ہے. ہمارا عقیدہ ہے اور رکھنا چاہیے کہ زندگی دینے والا بھی اللہ ہے، موت دینے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، شفا دینے والا بھی اللہ ہے، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کسی چیز پر قدرت نہیں ہے. یہ ہے توحید. تو صفت اللہ کی بیان کی گئی ہے. اللہ ایک ہے، ایک ہے، اس کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں. ساری دنیا اس کی محتاج ہے، اللہ کسی کی محتاج نہیں. ہم ایک دوسرے کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہم خود مکمل کام نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں کسی کا محتاج نہیں. ہم ہر چیز میں دوسرے کے محتاج ہے، اللہ کے محتاج ہے، لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ یہ کسی کی اولاد ہے، نہ یہ بیٹا ہے کسی کا اور نہ ہی کسی کا باپ ہے. اللہ پاک ہے ان چیزوں سے. یہ تو انسانی ضروریات ہے، لیکن اللہ نہ کسی کی اولاد ہے نہ کسی کا باپ ہے. یہ غیر قوموں کا، دوسری قوموں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے، کسی اور کو اللہ کے بیٹا مانتے. یہ سب چیزیں غلط ہے. ہمارا عقیدہ ہے، اسلام ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کی اولاد نہیں، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ارے اتنی بڑی کائنات اللہ اکیلے کیسے چلا رہا، شاید ہو سکتا ہے اس کا کوئی پارٹنر ہو. نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. اللہ یہ دنیا تو کیا، ایسے کروڑوں دنیا، ایسے کروڑوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ پال سکتا ہے. جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر میں، ایکسپلینیشن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ سنایا تھا کہ اللہ ساری کائنات کو رزق پہنچا رہا ہے، اکیلا، تنہا، کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہے. ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنا چاہیے، ذرہ برابر. ارے بھائی دوسروں کے ذریعے سے نہیں، صرف اللہ مانگنا ہے، صرف اللہ سے مانگو. کسی اور کے سامنے، کسی اور کی چوکٹ پر، کسی اور کے سامنے ہم اپنا سر نہ جھکائیں. ہم اپنا سر جھکائیں اور ہم اپنے ہاتھ پھیلائیں تو صرف اور صرف اللہ سے، اللہ کے سامنے، اللہ کی چوکٹ پر، کسی اور سے نہیں. ہماری حاجتیں، ہماری ضرورتیں کوئی ذات مکمل نہیں کر سکتی، صرف اور صرف اللہ کے. یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہی تو توحید ہے، یہی تو ایمان ہے. اس سورے میں یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کے سورے کی بہت بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص اس کو 3 مرتبہ پڑھے گا اسے 1 قرآن پڑھنے کا ثواب بھی دیا جائے گا. تو یہ تھی سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی تفسیر اور ایکسپلینیشن. اللہ ہم سب کو توحید پر عمل کرنے کی اور شرک سے بچنے کی توفیق عطا کرے. آمین.
اردو میں سمری کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش میں سمری ہے، اور جس کو انگلش میں آسانی ہو وہ یہ دیکھیں، بلکہ میری گزارش تو یہ ہے کہ اردو میں بھی سنیں اور یہ بھی دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور لکھنے میں آسانی ہو۔ اس کے بعد اس لیسن کے ایکسرسائز ہے۔ دیکھیے یہاں پہ ہم کو ایکسرسائز پڑھنا ہے۔ اس بٹ میں سنگولر اور پلورل کی ایکسرسائز ہے۔ سب سے فرسٹ عالمن، عالم دنیا، یہ سنگولر ہے، اور اس کی پلورل ہے اس کا عالمین، ساری دنیا، بہت سی دنیا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا دیکھیے یہ سنگولر ہے اور یہ پلورل ہے۔ رحیم، رحم کرنے والا، رحما اس کا پلورل، بہت سے رحم کرنے والے۔ یومن، دن، ایامن، بہت سے دن۔ دین، مذہب، ادیان، بہت سے مذہب۔ ضالون، گمراہ، ضالون، بہت سے گمراہ۔ عصر، زمانہ، عصور، بہت سے زمانے۔ حق، حق بات، حقوق، بہت سے حق۔ صالح، نیک، صالحون، بہت سے نیک لوگ۔ صالحۃ، نیک خاتون، نیک لیڈی۔ صالحات، نیک عورتیں۔ حاکم، لیڈر، حکومت کرنے والا۔ حکام، اس کا پلورل ہے۔ اس کے بعد اپوزٹ ورڈ سے الایمان، ایمان، اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ الکفر، ایمان ماننا، کفر نہ ماننا۔ الصالحات، نیک عورتیں، اس کا اپوزٹ السیئات، گنہگار عورتیں۔ الضعیف، کمزور۔ القوی، طاقتور۔ السؤال، کوشچن، سوال۔ الجواب، جواب، آنسر۔ الاول، فرسٹ۔ الآخر، آخر۔ نور، روشنی۔ ظلمتن، اندھیرا، تاریکی۔ ہدایتن، ہدایت۔ ضلالتن، گمراہی۔ ہدایت نیک راستہ، ضلالتن غلط راستہ۔ فوزن، کامیابی۔ رسوبن، ناکامی۔ الحق، حق۔ الباطل، غلط۔ غنی، مالدار۔ فقیر، غریب۔ یہ تھا اپوزٹ کی بٹ۔ اس کے بعد یہ بہت ہی اہم بٹ ہے، اس بٹ کو کہتے ہیں گیو ریفرنس۔ ہم کو اس بٹ میں یہ کرنا ہے کہ اس بٹ میں کچھ آیتیں یا کچھ سینٹنس آئیں گے، آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ آیتیں کون سے سورے کی ہے یا یہ سینٹنس کون سے لیسنز کی ہے۔ یہ پروز کے 6 لیسن میں سے کوئی بھی سینٹنس اور 4 سوروں میں سے کوئی بھی آیت آ سکتی ہے۔ آپ کو پہچان کے آنسر لکھنا ہے، اور بہت ہی آسان بٹ ہے اگر آپ سمجھیں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس بٹ کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ایگزام میں آنے والے بٹس بھی لکھے ہوئے ہیں، وہ پورے ویڈیوز دیکھیں تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ بٹ کون سے کوشچن میں آئیں گے، یہ کوشچن کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کے کیا آنسر ہوں گے، اس کو کیسا پڑھا جائے گا، اس کو کیسے لکھا جائے گا، وہاں پہ تفصیل سے سمجھایا گیا ہے، اب وہ بھی دیکھیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ آیت لکھی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آیت، صورتوں کی آیتیں پہچاننا تو بہت آسان ہے، چونکہ آپ کو صورتیں یاد ہے، اگر یاد نہ ہو تو یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت ہے، آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ آیت کون سے سورے کی ہے۔ آپ پہچاننے کے بعد آپ کو آنسر لکھنا ہے یہ ہاذی الآیت من سورہ۔ ہاذی مانے یہ، آیت مانے آیت، یہ آیت فلاں سورے کی ہے، اس کے بعد سورے کا نام لکھنا ہے، جو بھی نام ہے اس سورے کا وہ نام لکھنا ہے۔ جیسے یہ کون سے سورے کی ہے؟ سورہ فاتحہ کی، اس وجہ سے یہاں پہ سورہ فاتحہ نام لکھ دینا ہے، پورا ترجمہ ہو جائے گا یہ آیت سورہ فاتحہ کی ہے، اور پورے سورے کے آیتوں کا آنسر یہی ہوگا، صرف سورے کا نام چینج ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں آپ یہاں پر دوسری آیت ہے
इन्नल इंसान लफी खुस्र, ये आयत है। अब आपको पहचानना होगा कि ये आयत कौन से सूरे की है। जब आप पहचान लेंगे तो आपको आंसर लिखना है हाजिही अल आयत मिन सूरतिल असर, ये आयत फला सूरे की है। उसके बाद आपको सिर्फ सूरे का नाम लिखना है, सूरे असर। उसके बाद देखिए यहां पे एक दूसरी और एक आयत है, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, ये भी आयत है। ये आयतें भी आ सकती या इन्हीं सूरतों में से, इन्हीं 4 सूरतों में से कोई भी आयत आ सकती। आपको पहचान के आंसर लिखना है। पहचान लेने के बाद आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजिही अल आया मिन सूरा, ये आयत फला सूरे की है। कौन सा सूरा, उसका नाम लिखना है अल इखलास, सूरे इखलास। उसके बाद और एक आयत नीचे लिखी हुई है, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये आयत कौन से सूरे की है। पहचानने के बाद आपको आंसर इस तरह लिखना है, हाजिही अल आया मिन सूरा अल कौसर, ये आयत फला सूरे की है। कौन सा सूरा है, सूरे का नाम लिखना है अल कौसर, सूरे कौसर की है। शायद आपको ये बिट अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। अगर ना समझ में या समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखना, ताकि हमको मालूम हो कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ना आ रही तो इंशाल्लाह इससे अच्छे तरीके पर आपको समझाएंगे। तो ये थी एक बिट रिफरेंस की, पहचानने की। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ये है आंसर द क्वेश्चन। यहां पे आपको क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हम इसका तर्जुमा भी पढ़ेंगे। अय्यु सूरतिन मिनल कुरआन मशहूरतुन बि उम्मिल कुरआन, अय्युन कौन सी, सूरतुन सूरत, मिनल कुरआन कुरान पाक की, मशहूरतुन फेमस है, मशहूर है, बि उम्मिल कुरआन उम्मुल कुरआन के नाम से कुरान पाक की कौन सी सूरत मशहूर है। उम्मुल कुरआन के नाम से कुरान पाक की कौन सी सूरत फेमस है, मशहूर है। इसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है, देखिए ए माने आंसर। यहां पे इसका आंसर है, हम ये पढ़ेंगे, सूरतुल फातिहा मशहूरतुन बि उम्मिल कुरआन, सूरा माने सूरा, अल फातिहा नाम, सूरह फातिहा, मशहूरतुन मशहूर है, बि उम्मिल कुरआन उम्मुल कुरआन के नाम से सूरह फातिहा मशहूर है। शायद क्वेश्चन आपको और उसका आंसर समझ में आ चुका है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जैसे यहां पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि माने क्वेश्चन, उज़कुर बाज़ल अस्माइल मशहूरती लिसूरतिल फातिहा, उज़कुर माने लिखिए, जिक्र कीजिए, बाज माने बाज, थोड़े बहुत, थोड़े, अस्मा माने नाम, अल मशहूरा माने मशहूर, फेमस, सूरा माने सूरा, अल फातिहा नाम, सूरह फातिहा के बाज मशहूर नाम लिखिए। कितने नाम है, उसमें से कुछ नाम जो आपको याद है वो लिखिए, कम से कम 3 होना चाहिए। तो ये रहा आपका आंसर। फर्स्ट नाम है उम्मुल किताब, सेकंड नाम है उम्मुल कुरआन, उसके बाद नाम है फातिहतुल किताब, उसके बाद नाम है सूरतुश शिफा। ये 4 नाम यहां लिखे गए हैं। इन 4 में से आपको 3 भी लिख दे तो आंसर कंप्लीट है आपका। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, लिमन आता अल्लाहु अल कौसर, लिमन माने किसको, आता माने अता किया, अल्लाह माने अल्लाह, कौसर नाम है। अल्लाह ने कौसर किसको अता किया, अल्लाह ने कौसर किसको दिया, यह है आपका आंसर जो यहां पे है। आपको आंसर ए दिख रहा है, आता अल्लाहु अल कौसर लि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आता माने अता किया, अल्लाह माने अल्लाह, अल कौसर माने नाम है, लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने कौसर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया।
اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، کوشچن نمبر 4، من فی خسرن، من کے معنی کون، فی کے معنی میں، خسر معنی نقصان، نقصان میں کون ہے، نقصان میں کون ہے؟ اس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں، من ہٹا دیجئے کوشچن میں سے، من ہٹا کے اس کی جگہ پہ آپ کو صرف الانسان لکھنا ہے، الانسان فی خسر، انسان نقصان میں ہے۔ اس کے بعد لاسٹ کوشچن ہے، کم آیتن فی سورت الاخلاص، کم معنی کتنے، آیت معنی آیت، فی کے معنی میں، سورہ اخلاص، سورہ معنی سورہ، اس سورہ کا نام ہے اخلاص۔ تو پورا ترجمہ ہو گیا سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا آنسر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جو بازو آپ دیکھ رہے ہیں، اربع آیات فی سورت الاخلاص، یہ کم جو دکھ رہا ہے کوشچن میں وہ ہٹا کے اربع لکھنا ہے، باقی سیم کوشچن کاپی کرنا ہے۔ اربع آیات، 4 آیتیں ہیں، فی کے معنی میں، سورہ اخلاص نام، پورا ترجمہ ہو گیا سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں۔ یہ تھی آپ کی کوشچن آنسرز کی بٹ، جو بہت ہی آسان ہے اگر آپ پڑھیں گے، اگر آپ نہ پڑھیں تو آپ کو مشکل ہوگی۔ آنسر دا فالوئنگ کوشچن، اور ایک گزارش یہ ہے کہ یہ کوشچن کون سے بٹ میں آئیں گے، کیسے آئیں گے، اور پڑھنے میں دشواری ہو رہی تو رومن اسکرپٹ میں بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بک بھی ہے، آپ بک بھی خریدیں، اور وہ بٹ وائز جو ویڈیوز اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ اس بٹ کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، اور دیکھیے یہ بٹ ہے، آنسر دا فالوئنگ کوشچن ان ون ورڈ۔ یہ بٹ بہت آسان ہے، 1 ورڈ میں آپ کو آنسر لکھنا ہے، ایک ہی ورڈ، زیادہ نہیں، ایک ہی ورڈ میں آپ کو آنسر کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو چلیے ہم یہ شروع کرتے ہیں۔ کوشچن نمبر 1، کم آیتن فی سورت الفاتحہ، کم کے معنی کتنے، آیت کے معنی آیت، فی کے معنی میں، سورہ نام، سورہ الفاتحہ اس سورہ کا نام، سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں؟ یہاں پہ آنسر لکھا ہوا ہے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اے لکھ کے دیکھیے، اس کا آنسر ہے 7، 7۔ اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہے، من ہوا مالک یوم الدین، من کے معنی کون، ہوا کے معنی ہے، مالک معنی بادشاہ، یوم معنی دن، دین معنی قیامت، قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ یہ بازو میں آپ کے آنسر دکھائی دے رہا ہے، دیکھیے یہ ہے آنسر آپ کا، اللہ۔ قیامت کے دن کا مالک کون ہے، بادشاہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ تھا دوسرا کوشچن۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے تیسرا کوشچن جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، کم آیتن فی سورت الکوثر، کم کے معنی کتنے، آیت کے معنی آیت، فی کے معنی میں، سورہ کوثر نام، سورہ کوثر میں کتنی آیتیں ہیں؟ اس کا آنسر دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، 3 آیتیں سورہ کوثر میں ہیں۔ اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، من ہوا الصمد، من کے معنی کون، ہوا کے معنی ہے، الصمد معنی بے نیاز، ترجمہ ہم یہاں پہ سمد ہی کریں گے، سمد کون ہے، لیکن یاد رکھنا سمد کے معنی ہے بے نیاز، سمد کون ہے، یہ تھا کوشچن۔ اس کا آنسر آپ بازو میں دکھائی دے رہا ہے جی، اللہ۔ سمد کون ہے؟ اللہ ہے، بے نیاز اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے، دیکھیے، من ہوا فی الخسران، من کے معنی کون، ہوا کے معنی ہے، فی کے معنی میں، خسران کے معنی نقصان، نقصان میں کون ہے؟ یہ تھا کوشچن۔ اس کا آنسر آپ کو بازو میں لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی، جیسے دیکھیے یہاں پہ، الانسان، اس کا آنسر ہے انسان، نقصان میں کون ہے؟ انسان نقصان میں ہے۔ یہ تھی آپ کی 1 ورڈ والی بٹ، شاید آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے
fill in the blanks. سینٹینس جو خالی ہے اس کو فل کرنا ہے. fill in the blanks یہ بھی بہت آسان ہے. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں. پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا ڈیش ڈیش ڈیش، اور یہ آپ آسانی سے فل کر سکتے ہیں اگر آپ کو صورتیں یاد ہو. اِنَّا أَعْطَيْنَا کا، اِنَّا أَعْطَيْنَا کا، یہاں پہ دیکھیے اس کا آنسر ہے الکوثر. اس کا آنسر اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اس کے بعد سیکنڈ ون ہے اِنَّ ڈیش 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 لفی خسر. اس کا آنسر ہے اِنَّ الْإِنسَانَ لفی خسر. انسان وہاں پہ فل کرنا ہے. اس کے بعد تھرڈ ون ہے مالکی الدین. مالکی ڈیش ڈیش الدین. اس کا آنسر ہے یوم. مالکی یوم الدین. اس کے بعد فورتھ ون ہے ایاکا ڈیش 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 و ایاکا نستعین. اس کا آنسر ہے نعبد. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. اس کے بعد اور ایک سینٹنس ہے وتواصوا ڈیش ڈیش وتواصوا بالصبر. اس کا آنسر ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس کے بعد لاسٹ ون ہم کو پڑھنا ہے ان شانئک ہوا ڈیش ڈیش ڈیش. اس کا آنسر ہے هو الابتر. الابتر. یہ تھی بٹ فل ان دا بلینکس کی، شاید آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہو. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے یہ پیسج ہے. سب سے پہلے ہم اس پیسج کا ترجمہ پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ اول سورۃ فی القرآن الکریم. یہ پیسج ہے. پیسج پڑھنے کے بعد اس کے کوشچن آنسرز بھی آئیں گے، وہ کوشچن آنسرز بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. سورۃ الفاتحہ اول سورۃ فی القرآن الکریم. سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، پہلا سورہ ہے. وَلَهَا أَسْمَاءٌ كَثِيرَةٌ وَفَضَائِلٌ غَزِيرَةٌ. اس کے بہت زیادہ نام ہیں اور بہت فضیلت ہے. بہت سے نام ہیں اور بہت سی فضیلت ہے. وَمِنْ أَسْمَائِهَا الشَّهِيرَةِ. اس کے مشہور ناموں میں سے یہ ہیں. نمبر 1 فاتحۃ الکتاب. اس کا نام ہی یہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. سورۃ الحمد، سورۃ الصلاۃ، ام الکتاب، ام القرآن، اساس القرآن، سورۃ الکنز، سورۃ الوافیہ، الکافیہ، الدعاء، الشفاء، السبع المثانی وغیرہ. اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں. یہاں پہ چند نام لکھے اور اس کے علاوہ بہت سے ہیں. وردت احادیث کثیرہ فی فضائلہا. اور اس کی فضیلتوں میں بہت سے احادیث وارد ہوئے ہیں، بہت سے احادیث موجود ہیں. منہا ان میں سے چند یہ ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. وافضل الدعاء الحمدللہ. اور سب سے افضل دعا الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہے. اس کے بعد اور ایک حدیث ہے الطہور شطر الایمان. پاکی آدھا ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان. اور الحمدللہ میزان کو، ترازو کو بھر دیتا ہے. التوحید ثمن کل نعمت. توحید ہر نعمت کی اصل ہے. فاتحۃ الکتاب تعدل ثلثی القرآن. فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ قرآن پاک کا تہائی حصہ ہے، تیسرا حصہ ہے. من قرأ فاتحۃ الکتاب فکأنما قرأ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان. جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا گویا کہ اس نے تورات کو بھی پڑھ لیا، انجیل کو بھی پڑھ لیا، زبور کو بھی پڑھ لیا اور فرقان یعنی قرآن پاک کو بھی پڑھ لیا. وقال شیخ الاسلام سید محمد الحسینی المعروف بکیسو دراز. شیخ الاسلام سید محمد حسینی، جس کا جو مشہور ہے گیسو دراز کے نام سے،
ان کا ارشاد ہے فی فضیلت فی سورۃ الفاتحہ و تفسیرہ الملتقط سمیت بفاتحۃ الکتاب، اور ان کی تفسیر جس کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، اس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہوا ہے لِأَنَّهَا فاتحۃ الکتاب، کہ یہ کتاب کی ابتدائی ہے، لِأَنَّهَا كَأَقَالِيدِ أَقْفَالِ الْحَاجَات، کیونکہ یہ تمام حاجتوں کے لاک کو، تالوں کو کھولنے والی چیز ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام، اس سورہ کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ تو یہ تھا پیسج، شاید آپ کو کچھ سمجھ میں آ چکا ہو۔ اس کے بعد اس کے کوشچن آنسر سے وہ بھی ہم کو پڑھنا ہے، تو چلیے ہم یہ کوشچن پڑھیں گے۔ فرسٹ کوشچن ہے اذکر اسماء اول سورۃ القرآن الشہیرہ، اذکر مانے ذکر کیجئے یا لکھیے، اسماء مانے نام، اول مانے پہلا، سورۃ القرآن قرآن پاک کا، الشہیر مشہور، قرآن پاک کی سب سے پہلی مشہور سورہ کے نام لکھیے، قرآن پاک کی مشہور پہلے سورہ کا نام لکھیے، اس کے کیا کیا نام ہے، یہ تھا کوشچن۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے آنسر لکھا ہوا ہے، فاتحۃ الکتاب، سب سے پہلا نام ہے فاتحۃ الکتاب، دوسرا نام ہے ام الکتاب، تیسرا نام ہے ام القرآن، اور ایک نام ہے الدعاء، اور ایک نام ہے الشفا۔ اس میں سے کوئی تین یاد کریے، اگر پورے یاد ہوگے تو بہت اچھا ہے، پورے یاد نہ ہو سکے تو کم سے کم تین نام یاد کر کے آپ کو لکھنا ہوگا۔ سیکنڈ کوشچن ہے ما ہوا افضل الدعاء، ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، افضل معنی افضل بہتر، الدعاء معنی دعا، سب سے افضل اور سب سے بہترین دعا کیا ہے، اس کا آنسر ہے افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ یا الحمدللہ کہنا بھی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے ما ہوا ثمن کل نعمت، ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، ثمن معنی قیمت، بدلہ، کل نعمت ہر نعمت کا بدلہ اور ہر نعمت کی قیمت کیا ہے، تو اس کا آنسر بازو میں لکھا ہوا ہے الحمدللہ ثمن کل نعمت، الحمدللہ ہر نعمت کا بدلہ ہے، ہر نعمت کی قیمت ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد تھرڈ کوشچن ہے ما ہوا افضل الذکر، ما کے معنی کیا، ہوا کے معنی ہے، افضل معنی افضل، الذکر معنی ذکر، ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، سب سے افضل ذکر کیا ہے، سب سے افضل ذکر کیا ہے، یہاں پہ دیکھیے آنسر لکھا ہوا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، یہ ہمیشہ پڑھتے رہنا سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہے ماذا قال شیخ الاسلام سید محمد الحسینی عن فضیلت الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے فضیلت کے بارے میں شیخ الاسلام سید محمد حسینی رحمہ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کا آنسر ہے قال شیخ الاسلام سمیت بفاتحۃ الکتاب، شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا، کس کا نام، سورہ فاتحہ کا نام فاتحۃ الکتاب رکھا گیا، کیونکہ یہ تمام پریشانیوں کے کھولنے کی چابی ہے، تمام پریشانیوں کے لاک کی چابی ہے، قفل کی چابی ہے، یعنی تمام حاجتوں کے کھولنے کا ذریعہ ہے سورۃ الفاتحہ، بہت بہترین چیز ہے یہ تھی آپ کی ایک بٹ پیسج کے کوشچن آنسر، یہ تھا آپ کا پروس کا فرسٹ لیسن دروس من القرآن الکریم، شاید آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اچھی طرح، اگر سمجھ میں آیا یا نہ بھی آئے
تو مہربانی ہوگی آپ کامنٹس میں لکھیں تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. اگر سمجھ میں آئے اور اچھا دکھے تو لائک کرنا اور شیئر کرنا تاکہ دوسرے بچوں کو فائدہ ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.